وہ لال قمیص پہنے تھا، وہ قلی بنا ہوا تھا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ آپ میں قلی کیوں بنا ہوا ہوں یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ نیاز محمد نے سوال کیا۔ جی میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں سزا کاٹ رہا ہوں، بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، نیاز محمد بولا۔ سزا؟ اکبر اور حیران ہوا۔ کس بات کی سزا؟ سید پور کے جن سے شکست کھانے کی سزا، نیاز محمد نے بڑی عقیدت سے کہا۔ اوہ! اکبر کو یاد آیا کہ جب وہ ماموں فرقان کے ساتھ املی والے بابا سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے سزا کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ خوف کے مارے نیاز محمد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکے تھے۔ ماموں فرقان کا تو جی بھی چاہا تھا کہ وہ املی والے بابا سے پوچھیں نیاز محمد کو آپ نے کیا سزا دی ہے، لیکن پھر انہوں نے مداخلت بیجا سمجھ کر سوال نہ کیا۔ یہ کس قسم کی سزا ہے؟ اکبر نیاز محمد سے سوال کر سکتا تھا۔ اس نے سوال کیا۔ جب میں شکست کھا کر اپنے مرشد کے سامنے پہنچا تو وہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے میری قوت پرواز چھین لی اور حکم دیا کہ جا مسافروں کے سامان اٹھا۔ بس تبھی سے میں قلی بنا ہوا ہوں۔ میں سامان اٹھانے کے پیسے بھی نہیں لے سکتا، لہٰذا میں سامان اٹھاتا ہوں اور پیسے ایک بوڑھے قلی کو دلوا دیتا ہوں۔ یہ قمیض بھی اسی کی ہے۔ بابا میں کیا کروں؟ اکبر نے بڑے مایوس لہجے میں کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نیاز محمد فکر مند ہو گیا۔ اکبر اور نیاز محمد اسٹیشن سے باہر نکل آئے اور ایک چائے کے ہوٹل پر جا بیٹھے۔ اکبر ہم تو اندھے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ دکھائی دیتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اصل میں اندر کی آنکھ کا کچھ اور ہی مزہ ہے، ایک بار کھل کر بند ہو جائے تو اس اذیت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ مری سے، اکبر نے فوراً بتایا۔ گھومنے گئے تھے؟ نیاز محمد نے سوال کیا۔ نہیں بابا، وہ سید پور کا جن نیلم کو یہاں سے لے اڑا ہے، وہ آج کل مری میں ہے۔ یہ کہہ کر اکبر نے ساری داستان تفصیل سے نیاز محمد کو سنا دی۔ نیاز محمد نے ساری داستان سن کر ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر خبیث ہے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو اس قدر چالاک اور اس قدر ذلیل جن ہے تو اسے ذرا بھی موقع نہ دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا۔ پر بابا اب کیا ہوگا؟ اکبر نے اداس لہجے میں کہا۔ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد امید بن گئی تھی کہ اس کمینے سے نجات مل جائے گی، لیکن مقابلہ ہارنے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج نظر آئے ہیں۔ پھر املی والے بابا سے توقع تھی کہ وہ ضرور کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے غفور دادا کی طرف بھیج دیا اور خود غائب ہو گئے۔ اب تو بیچارے غفور دادا بھی نہ رہے۔ ماموں فرقان کے بس کا کوئی معاملہ نہیں۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس سرزمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اس خبیث جن کو قابو میں کر کے مجھے میری نیلم دلوا دے۔ ہاں ہے، کیوں نہیں ایسا انسان؟ نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ تم تو اچھی طرح جانتے ہو انہیں، نام بتائیں، اکبر نے بے قراری سے پوچھا۔ میرے مرشد املی والے بابا؟ وہ ہیں کہاں؟ املی کے نیچے تو بندر بیٹھے ہیں اور وہ خود غائب ہیں۔ مجھے اپنے مرشد کا پیغام ملا ہے، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پیغام؟ کیا پیغام؟ اکبر نے پوچھا۔ ایک تو میری سزا سے متعلق ہے، میری سزا جلد ختم ہونے آنے والی ہے، اور دوسرا تم سے متعلق ہے، نیاز محمد نے بتایا۔ وہ کیا؟ املی والے بابا خود تمہارے گھر پہنچیں گے، ان کا چلہ مکمل ہونے والا ہے، اور یہ چلہ انہوں نے صرف سید پور کے جن کے لیے کاٹا ہے۔ بس اکبر اب تم خوش ہو جاؤ، تمہاری زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ یہ نیاز محمد بھی عجیب آدمی ہے، اکبر نے سوچا۔ پہلی مرتبہ وہ اسے کلفٹن پر ملا تھا، اس وقت اکبر پر شدید مایوسی طاری تھی اور وہ دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا کہ نیاز محمد نے آ کر اس کے دل میں خوشی کی جوت جگا دی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مری سے شدید مایوسی کے عالم میں لوٹا تھا کہ پلیٹ فارم پر نیاز محمد مل گیا تھا اور پھر اسے نوید مسرت دے رہا تھا۔ اس کے دل سے مایوسی کے بادل ہٹا رہا تھا، وہ اندھیرے میں جگنو بن کر چمکا تھا۔ نیاز محمد اس کے لیے خوش بختی کی علامت بن گیا تھا۔ جاؤ اب تم گھر جاؤ اور ہمارا انتظار کرو، نیاز محمد نے کہا۔ کیا املی والے بابا کے ساتھ آپ بھی آئیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ اگر مرشد نے میری قوت پرواز بحال کر دی اور مجھے میری آنکھیں لوٹا دیں تو پھر میں ضرور ان کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر شادابی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، نیاز محمد نے اسے ایسی نوید دی تھی کہ اس کے دل میں انار چھوٹنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پھر خوابوں کی دنیا میں چلا گیا تھا۔ وہ نیلم کو اپنے نزدیک تر دیکھ رہا تھا۔ معطر باد صبا چلتی تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں،
پھول مہک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں رنگین خواب سجے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی وہ چونک جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا۔ اس نے نیلم کے سلسلے میں اتنے فریب کھائے تھے، اتنی اذیتیں اٹھائی تھی کہ وہ یہ سوچ کر دہل جاتا تھا کہ وہ پھر سے کہیں فریب نہ کھا رہا ہو۔ لیکن اس مرتبہ کوئی فریب نہ تھا، شاید سچی خوشیاں اسے ملنے والی تھیں۔ اس نے اپنے گھر والوں اور ماموں فرقان کو مری کا حال سنا دیا تھا اور اسٹیشن پر قلی کی صورت میں ملنے والے نیاز محمد سے ملاقات کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ اس ذکر پر سب کا دل خوش ہونے کو چاہا، مگر جانے کیوں ہر شخص نے خوشی کا اظہار کرنے سے احتراز کیا، اس لیے کہ خوشیاں انہیں راس نہیں آتی تھیں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، جانے کیا ہو، اس لیے قبل از وقت خوش ہونے سے ان لوگوں نے پرہیز کیا۔ البتہ اچھے دن آنے کی دعا ضرور مانگی۔ نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں کوئی حتمی خبر نہیں دی تھی کہ وہ کب آئیں گے، شاید یہ بات اسے خود بھی معلوم نہ تھی۔ وہ بیچارہ تو معتوب تھا، املی والے بابا کا اتنا پیغام ہی مل گیا تھا، یہ اس کے لیے بہت تھا۔ اور نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں اکبر کو بتا دیا تھا کہ وہ گھر پہنچیں گے۔ یہ پیغام اس کی زندگی میں جان ڈال دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے پیغام لانے والے سے نیاز محمد نے سوال کیا اور نہ اکبر نے نیاز محمد سے۔ دونوں اپنی جگہ انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ انتظار ختم ہوا۔ ایک دن صبح ہی صبح گھنٹی بجی، خیال ہوا کہ دودھ والا آیا ہے۔ راشدہ نے گیٹ کھول کر دودھ کی دیگچی آگے بڑھانا چاہی، لیکن پھر وہ فوراً ہی جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اور گیٹ بند کر کے اندر سے بولی، جی آپ کون ہیں؟ بیٹا میں نیاز محمد ہوں، اکبر کو اٹھا کر باہر بھیجو۔ نیاز محمد کا نام سن کر راشدہ چوکی اور پھر اچھا کہہ کر تیزی سے گھر کے اندر آئی۔ اکبر کے کمرے میں پہنچ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اکبر بھائی اٹھیں۔ بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ مصیبت نہیں، خوشی آئی ہے۔ خوشی آئی ہے؟ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ اٹھ کر آنکھیں ملنے لگا۔ باہر بابا نیاز آ گئے ہیں، جلدی جائیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، راشدہ نے جلدی بتایا۔ نیاز محمد کا نام سن کر گویا اس میں سپرنگ لگ گئے، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بھاگتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ گیٹ کھول کر دیکھا تو سامنے نیاز محمد کھڑا تھا، مسکراتا ہوا نیاز محمد۔ نیاز بابا آپ کیسے ہیں؟ آپ اندر آ جائیں، اکبر نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ نیاز محمد چھوٹے گیٹ سے اندر آ گیا۔ اندر آیا تو اسے سید پور کے جن سے اپنا مقابلہ یاد آ گیا۔ ایک لمحے میں کئی رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ سزا ختم ہوئی اور میرا قلب بھی مجھے واپس مل گیا۔ نیاز محمد نے اپنی زبان میں بات کی، املی والے بابا کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ اکبر کو تشویش ہوئی۔ وہ آنے والے ہیں، انہوں نے پہلے مجھے بھیج دیا تاکہ جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کر دوں، لیکن یہاں تو کوئی جھاڑ جھنکاڑ نہیں ہے، صاف ستھرا لان ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیاز محمد نے چاروں طرف نظریں گھمائیں، پھر وہ لان میں داخل ہو گیا اور لان کے بیچوں بیچ اس جگہ جا کر رک گیا جہاں اس نے سید پور کے جن کا مقابلہ کرتے ہوئے حصار کھینچا تھا۔ پھر وہ اس جگہ جوتے اتار کر بیٹھ گیا، اس کا منہ شمال کی طرف تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ بس تم گھر میں جا کر آرام کرو۔ نیاز محمد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آپ ناشتہ وغیرہ نہیں کریں گے؟ نہیں اکبر، میں مرشد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس گھر میں 3 دن تک رہیں گے، ان 3 دنوں میں نیلم کسی بھی وقت آزاد ہو کر آ جائے گی، یا یوں سمجھ لو کہ وہ خبیث نیلم کو یہاں لانے پر مجبور ہوگا۔ کیا آپ نے املی والے بابا کو بتا دیا کہ اس وقت نیلم کہاں ہے؟ مجھے انہیں کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھلا، وہ بینا آدمی ہیں، ان کی نظر دور تک دیکھتی ہے، وہ چاہیں تو سیاروں پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں۔ خیر، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ نیلم کے گھر میں آنے کے بعد تم لوگوں کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، یہاں بس میں اور مرشد رہیں گے۔ دیکھو، ایک بات اور تمہیں سمجھا دوں، جب مرشد یہاں آ جائیں تو ان سے سوالات مت کرنا، یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا دینا، انہیں کچھ معلوم کرنا ہوگا تو وہ خود سوال کریں گے، سوال کرنا انہیں پسند نہیں ہے، وہ خاموش طبع آدمی ہیں، اسی لیے دنیا سے چھپے بیٹھے ہیں۔ اب تم گھر میں جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ نیاز بابا، کیا میں گیٹ کھول دوں؟ وہ کس لیے؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ املی والے بابا آئیں گے تو انہیں گھنٹی بجانی پڑے گی، پھر گیٹ کھولنے تک انہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ اکبر بولا، میرے مرشد نے کبھی انتظار نہیں کیا، نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا، اور بند دروازے ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ویسے تم چاہو تو گیٹ کھول دو۔ اکبر نے گھر کا پورا گیٹ کھول دیا اور گھر میں داخل ہو کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی نیاز محمد اٹھا،
پھر وہ کچھ پڑھتا ہوا 7 قدم آگے چلا، پھر رک گیا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے ایک پھونک ماری، کچھ توقف کیا اور پھر کچھ پڑھتا ہوا دائیں جانب چلا۔ 7 قدم چلنے کے بعد رکا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پھونک ماری، چند لمحے رکا، اس کے بعد پھر دائیں جانب 7 قدم چلا۔ اسی طرح وہ ایک مربع شکل بناتا وہاں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لان صاف نظر آتا تھا۔ اکبر نے جب بھی جھانک کر دیکھا، نیاز محمد اسے چلتا ہوا، پڑھتا ہوا، پھونک مارتا ہوا نظر آیا۔ اکبر نے نیاز محمد کے آتے ہی ماموں فرقان کو فوراً فون کر دیا تھا۔ وہ بھی بس پہنچنے ہی والے تھے۔ نیاز محمد کے یہاں پہنچنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ماموں فرقان آ گئے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر آئے تھے کہ اب وہ 3-4 دن تک اکبر کے گھر پر ہی رہیں گے۔ ماموں فرقان کھلے گیٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دور ہی سے نیاز محمد کو عمل کرتے دیکھ لیا، لہٰذا وہ اس کی طرف نہ گئے، سیدھے گھر کی طرف گئے۔ گھر میں لوگوں کی عجیب حالت تھی۔ صابرہ خاص طور سے پریشان تھی، وہ جن کی ستائی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ ماموں فرقان کا چہرہ دیکھ کر گھر والوں کی کچھ ڈھارس بندھی۔ ماموں فرقان نے پہلے اکبر کو علیحدہ لے جا کر اس سے بات کی۔ اس نے نیاز محمد سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ منوان دہرا دی۔ تب ماموں فرقان نے گھر والوں کو تسلی دی اور کہا، بھائی اس طرح پریشان ہو کر میز کے گرد بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک لمبا عمل ہے، 2-3 دن میں کچھ ظاہر ہوگا، تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، یہ بات ذہن میں لاؤ ہی مت کہ باہر کچھ ہو رہا ہے۔ ماموں فرقان کے سمجھانے اور تسلی دینے پر ان لوگوں کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ تب صابرہ اور راشدہ کچن میں گئیں اور ناشتے کا بندوبست کرنے لگیں۔ بابر نے اخبار اٹھایا، اکبر باتھ روم میں نہانے گھس گیا اور فرقان ماموں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نیاز محمد کو دیکھنے لگے۔ وہ ابھی تک 7 قدم چلتا مربع میں گھوم رہا تھا۔ ٹھیک دن کے 12 بجے املی والے بابا نے اس گھر کے دروازے میں قدم رکھا۔ وہ ایک کالے رنگ کی چادر اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے، ان کے دونوں بازو ننگے تھے، بڑی بڑی لال آنکھیں، ہاتھ میں کوئی 1.5 فٹ لمبا اور 2 انچ موٹا کالا سا ڈنڈا تھا۔ املی والے بابا نے گیٹ میں داخل ہوتے ہی لان کی طرف رخ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ نیاز محمد کے قریب پہنچ کر انہوں نے وہ کالا ڈنڈا اسے دے دیا اور کچھ بولے۔ یہ ڈنڈا لے کر نیاز محمد نے زمین پر نشان بنانا شروع کیا۔ گھاس پر ایک 7 قدم کا مربع ابھر آیا۔ پھر اس مربع کے درمیان نیاز محمد نے ایک چھوٹا دائرہ بنایا اور مربع سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ املی والے بابا لکڑی کی کھڑاویں پہنے ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے نشان زدہ علاقے سے باہر ہی چھوڑ دیں اور چھوٹے دائرے پر براجمان ہو گئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور انہوں نے دونوں ہاتھ تک گھٹنوں پر رکھ لیے۔ نیاز محمد نشان زدہ علاقے سے باہر املی والے بابا کی کھڑاویں اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ماموں فرقان اور اکبر وقفے وقفے سے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے رہے تھے۔ انہیں نیاز محمد مصروف عمل دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تک املی والے بابا کا ظہور نہ ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد جو اکبر نے کھڑکی سے پردہ سرکھایا تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ املی والے بابا نہ صرف آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے آسن بھی جما لیا ہے اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اکبر نے جلدی سے ماموں فرقان کو بتایا، وہ آ گئے ہیں۔ ارے کب؟ ماموں فرقان ڈرائنگ روم کی طرف لپکے۔ پھر باری باری سب نے املی والے بابا کا نظارہ کیا۔ کچھ پڑھتے پڑھتے اچانک املی والے بابا نے آنکھیں کھولیں تو صابرہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کالا بلہ یاد آ گیا۔ صابرہ فوراً ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ املی والے بابا پڑھتے ہوئے اسی طرح آنکھیں بند کرتے اور کھولتے رہے۔ نیاز محمد ان کی کھڑاویں گود میں رکھے بہت سعادت مندی سے نشان زدہ علاقے سے باہر بیٹھا رہا۔ دن گزرا، پھر رات بھی گزر گئی۔ سب گھر کے لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ان کے دلوں پر خوف طاری تھا۔ اکبر اور ماموں فرقان وقفے وقفے سے کھڑکی سے ان کا نظارہ کرتے رہے۔ ماموں فرقان نے کوئی 3 بجے کے قریب صابرہ اور راشدہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا۔ 4 بجے تک بابر بیٹھا رہا، پھر اسے بھی ماموں فرقان نے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اکبر اور ماموں فرقان ساری رات نہ سوئے۔ املی والے بابا دن کے 12 بجے جس آسن میں بیٹھے تھے، سارا دن اور ساری رات وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا نہ پینے کو، البتہ نیاز محمد نے صرف دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا اس نے بھی نہ کھایا۔ دوسرے دن 12 بجے پورے 24 گھنٹے کے بعد املی والے بابا نے چائے طلب کی اور وہ بھی بغیر دودھ اور شکر کی۔ نیاز محمد نے اکبر کو گھر سے بلا کر چائے کا کہا اور پھر بولا، جس کپ میں مرشد کو چائے دینی ہے پہلے وہ خالی کپ مجھے دکھا دو۔ اکبر نے صابرہ سے کہہ کر گھر میں جو سب سے قیمتی کپ تھا وہ منگوایا، اسے اچھی طرح دھلوایا اور نیاز محمد کے سامنے پیش کر دیا۔
نیاز محمد نے اس خالی کپ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اکبر کو اسے واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اکبر نے اس کپ میں بغیر دودھ اور چینی کی چائے نیاز محمد کے حوالے کر دی۔ چائے پینے کے لیے املی والے بابا نے اپنا مخصوص انداز نشست تبدیل کیا۔ گھونٹ گھونٹ کر کے انہوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے اپنا آسن جمایا اور تیزی سے کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ عصر تک کچھ پڑھتے رہے۔ نیاز محمد حسب معمول ان کی کھڑاویں عقیدت سے گود میں لیے بیٹھا رہا۔ اچانک املی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے گھور کر نیاز محمد کو دیکھا اور بولے، جا گیٹ کھول، وہ آ گئی ہے۔ یہ سن کر نیاز محمد تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ ماموں فرقان اور اکبر نے اسے گیٹ کی طرف بھاگتے دیکھا تو وہ گھر سے نکل آئے۔ نیاز محمد نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ نیلم گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ چھپکلی کی طرح ایک دم زرد ہو رہی تھی، جیسے اس کے بدن کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے سر پر ایک جگ ٹھنڈا پانی ڈالو، املی والے بابا نے وہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا۔ یہ سن کر اکبر فوراً گھر کے اندر گیا اور ایک جگ ٹھنڈا پانی لے آیا۔ وہ جگ اس نے ماموں فرقان کے حوالے کر دیا اور خود گھر کی دہلیز پر کھڑا رہا۔ ماموں فرقان نے اس مرتبہ بہت سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ نیلم کو دیکھ کر وہ اپنے حواسوں میں رہے گا۔ وہ اس وقت تک اس کے نزدیک نہیں جائے گا جب تک اسے اجازت نہ مل جائے۔ نیلم کو گیٹ پر دیکھ کر اکبر کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کا جی مچل اٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر نیلم کے نزدیک جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ماموں فرقان کی تنبیہ یاد آ گئی۔ ماموں فرقان جلدی سے ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ نیلم گیٹ کے اندر آ چکی تھی اور نیاز محمد گیٹ بند کر چکا تھا۔ رک جاؤ، املی والے بابا نے زور سے کہا۔ ان کا حکم سن کر ماموں فرقان اپنی جگہ جم گئے۔ نیلم کا بڑھتا قدم بھی رک گیا۔ نیاز محمد بھی کھڑا ہو گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ املی والے بابا نے کس کو رکنے کے لیے کہا ہے۔ نیلم، تم اپنی جگہ سے ہلو گی نہیں، املی والے بابا نے حکم دیا، اور فرقان، تم اس کے سر پر پانی ڈال دو۔ ماموں فرقان جلدی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے پتھرائی ہوئی نیلم کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ خالی کر دیا۔ پانی پڑتے ہی اس کے سر سے چھن چھن کی آواز آئی، جیسے جلتے توے پر پانی گرے۔ پانی اس کے سر سے بہتا ہوا جسم پر گیا۔ جسم پر پانی پہنچتے ہی ایک دم اس کے جسم سے دھواں سا اٹھا اور نیلم تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ وہ تو ماموں فرقان اس کے نزدیک ہی تھے۔ انہوں نے فوراً اسے سنبھال لیا، ورنہ نیلم اگر براہ راست زمین پر گرتی تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ اسے ادھر لیا، املی والے بابا نے حکم دیا۔ تب ماموں فرقان اور نیاز محمد نے مل کر نیلم کو اٹھایا اور املی والے بابا کے سامنے لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ املی والے بابا نے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولے، ایک بالٹی کھولتا ہوا پانی درکار ہے، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان گھر کے اندر بھاگے۔ انہوں نے دونوں چولہوں پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھوا دیا تھا۔ گرمی تھی، تھوڑی دیر میں پانی ابلنے لگا۔ ماموں فرقان نے سارا پانی ایک پلاسٹک کی بالٹی میں ڈالا اور گھر سے باہر آ گئے۔ املی والے بابا نیلم کی پیشانی پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ نیلم کی آنکھیں بالکل بند تھیں۔ ماموں فرقان نے کھولتے پانی کی بالٹی املی والے بابا کے نزدیک رکھ دی۔ تب انہوں نے ڈونگے بھر بھر کر نیلم کے جسم پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ گرم پانی کا پڑنا تھا کہ نیلم بلبلا گئی۔ اس کا جسم بن جل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ پانی کے ہر ڈونگے پر اس کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ املی والے بابا نے اس کے پورے جسم پر پانی ڈالا اور جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔ اس کا جسم تڑپتا رہا، مگر اس کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ جبکہ ماموں فرقان اس تڑپتے جسم کو دیکھ نہ سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سب سے زیادہ بری حالت تو اکبر کی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تڑپتے جسم کو دیکھ کر اکبر کے دل پر چھری سی چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اور اسے سختی سے بھینچ رہا ہو۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بابر تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کا پردہ بند کر دیا۔ اکبر اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماموں فرقان کمرے میں آئے اور بولے، چلو، تمہیں املی والے بابا بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اکبر ماموں فرقان کے ساتھ گھر سے باہر آیا اور اس نے لان پر نظر ڈالی تو نیلم کو سر جھکائے املی والے بابا کے سامنے بیٹھے پایا، اور اس کے گرد برف سی پڑی تھی۔ یہ وہ پانی تھا جو اس کے جسم سے بہہ کر جم گیا تھا۔ اکبر ان کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، اکبر، اپنی بیوی کو لے جاؤ، وہ خبیث اب اس پر کبھی قابض نہیں ہو سکے گا۔
یہ سن کر اس نے بڑی ممنونیت سے املی والے بابا کو دیکھا اور تشکر کے طور پہ اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ ان کے ہاتھ کو چومنا چاہتا تھا۔ املی والے بابا نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا اور مسکرا کر کہا، بھائی میرا نہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو، اور اب تم لوگ جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن فرقان تم یہیں رہو گے۔ ماموں فرقان نے پہلے ہی ان لوگوں کو جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اب جیسے ہی جانے کا حکم ہوا، اکبر 2 منٹ میں نیلم سمیت سب کو گاڑی میں بٹھا کر ماموں فرقان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کے جانے کے بعد ماموں فرقان املی والے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ املی والے بابا نے انہیں کچھ پڑھنے کو بتایا اور بولے، تم گھر میں جا کر اندر سے سارے دروازے بند کر لو اور جو میں نے بتایا اسے پڑھنا شروع کر دو۔ یاد رکھو، گھر سے باہر کسی قیمت پر نہ نکلنا، نہ دروازہ کھولنا، بے شک تم گھر میں آگ لگی ہوئی کیوں نہ دیکھو۔ جی بہتر، ماموں فرقان نے بہت سعادت مندی سے کہا۔ وہ ایک تجربے کار آدمی تھے، عملیات سے واقف تھے، اس لیے ان سے کسی ایسی بات کی توقع نہ تھی جس سے بگاڑ پیدا ہوتا۔ املی والے بابا نے کچھ دیکھ کر ہی انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ ماموں فرقان فوراً گھر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک دروازہ اور کھڑکی بند کر لی، پھر انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی اور تسبیح لے کر وہ پڑھنے لگے جو املی والے بابا نے بتایا تھا۔ باہر املی والے بابا کے حکم کے مطابق نیاز محمد گیٹ بند کر چکا تھا اور اس وقت وہ حصار کے اندر املی والے بابا کے دائیں جانب بیٹھا انگلیوں پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ املی والے بابا آلتی پالتی مارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے نہایت اطمینان اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ان کے اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان آنکھوں سے وہ جہاں تک چاہے دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ان کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی گھر کا گیٹ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 سفید گھوڑوں والی بگھی گیٹ میں داخل ہوئی۔ بگھی اندر آ کر رک گئی۔ املی والے بابا نے اپنی جلالی آنکھیں کھول دیں اور گھور کر بگھی کی طرف دیکھا۔ بگھی سے بڑی شان سے سید پور کا جن برآمد ہوا۔ وہ اس وقت شہزادے کے روپ میں تھا۔ وہ بگھی سے اتر کر 2 قدم آگے چلا اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے املی والے بابا کو مسکرا کر دیکھا۔ بہروپیہ آ گیا؟ املی والے بابا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ نیلم کہاں ہے؟ سید پور کے جن نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں بڑا تحکم تھا۔ نیلم جس کی تھی اس کے حوالے کر دی گئی، تم اسے بھول جاؤ۔ نیلم میری ہے، میں اسے نہیں بھول سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اسے یہاں کھینچ بلایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہروپیے تو اپنے اصل روپ میں تو آ۔ املی والے بابا نے اسے اپنی بات پوری نہ کرنے دی۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرا غرور پاش پاش ہوگا۔ یہ ہوگا، تو نے بہت تباہی پھیلائی ہے، بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ بس اب یہ کھیل ختم ہوا۔ میں جانتا تھا کہ تو آئے گا ضرور۔ اب تو آ گیا ہے تو یاد رکھ واپس نہ جا سکے گا۔ یہ سن کر سید پور کے جن نے قہقہا لگایا اور بولا، بابا تو میرا کیا کر لے گا؟ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں اس کے نیچے تجھے دفن کر کے جاؤں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو جہاں بیٹھا ہے وہاں تیری اپنی قبر بن جائے۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ واقف تو خیر تو بھی مجھ سے نہیں ہے، تو اب واقف کرا دے۔ املی والے بابا نے ذرا سخت لہجے میں کہا، یہ تیرے برابر تیرا سپاہی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ۔ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا، یہ بتائے گا تجھے کہ میں کیا ہوں؟ تو جو ہے میرے سامنے ہے۔ میں نے نیلم کو تیرے جنگل سے نکال لیا ہے، اب تیری باری ہے، تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اچھا تو پھر سنبھل۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ املی والے بابا تو 2 دن سے سنبھلے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے وہ 40 دن کا ایک پر اثر وظیفہ پڑھ چکے تھے۔ پھر ان کی مدد کو نیاز محمد موجود تھا۔ ماموں فرقان بھی اس مارکے میں حصہ لے رہے تھے اور وہ کیل کانٹوں سے لیس قلعہ بند بیٹھے تھے۔ غرض املی والے بابا کی دفاعی لائن بہت مضبوط تھی۔ جب سید پور کے جن نے انہیں سنبھلنے کو کہا تو وہ زیر لب مسکرائے اور انہوں نے اپنی نظریں سید پور کے جن پر گاڑ دیں۔ سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلا کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور پھر وہ دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف جھکاتا چلا گیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پاؤں چھوئے تو اس کے جسم سے ایک شعلہ برآمد ہوا۔ شعلہ برآمد ہوتے ہی اس کا بہروپ ختم ہو گیا۔ وہ شہزادے سے کالا بلّا بن گیا، اپنے روپ میں آ گیا۔ بلّا بنتے ہی پیچھے کھڑی 2 گھوڑوں والی بگھی ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور کھلا ہوا گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ سید پور کے جن کے جسم سے جو شعلہ برآمد ہوا تھا وہ جس چیز سے مس ہو رہا تھا اس میں آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ سرسبز پودے اور ہری ہری گھاس اس طرح جل رہی تھی جیسے سوکھا ہوا بھس۔
گھاس سے بھرے لان میں آگ تیزی سے بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی جیسے لان میں پیٹرول بہایا جا رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شعلے نے گھر کے در و دیوار میں آگ لگا دی۔ کھڑکیاں اور دروازے سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگے۔ اب پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، دھواں بادل بن گیا تھا۔ ماموں فرقان گھر کے در و دیوار جلتے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ وہ جا نماز پر بیٹھے بڑے آرام سے املی والے بابا کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ اس آگ نے گھر کے تمام پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن املی والے بابا جس چوکور حصار میں بیٹھے تھے، آگ اس حصار کی حد سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ املی والے بابا نے بہت تیزی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ اب ان کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ان کے اندر جو آگ بھڑکی تھی وہ مصنوعی نہ تھی۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے۔ اپنی لال آنکھوں سے شعلوں میں دیکھا۔ اسے تلاش کرنے میں املی والے بابا کو زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ شعلوں میں گھرا بڑے آرام سے بیٹھا اپنے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ املی والے بابا کو کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں کان کھڑے کیے اور املی والے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا غضب ہو گیا۔ بابا اسی لمحے کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوندیں اور وہ کالے بلے کی آنکھوں میں جذب ہو گئیں۔ کالا بلہ تیورا کر پیچھے گرا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید پور کے جن کی لگائی ہوئی آگ سرد پڑ گئی۔ وہ جس تیزی سے لگی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی تھی۔ گھر کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچا۔ در و دیوار ویسے کے ویسے تھے۔ جو پودے جل گئے تھے وہ بھی سرسبز و شاداب نظر آ رہے تھے، لیکن کالے بلے کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون جاری تھا اور وہ زمین پر بڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے املی والے بابا کی طرف دیکھا اور ان کے دماغ میں بولا، بابا مجھے معاف کر دو، یہ بجلیاں میرے جسم سے نکال لو، یہ مجھے جلسائے دے رہی ہیں۔ میں اب کبھی ادھر پلٹ کر نہیں آؤں گا، نیلم کو بھول جاؤں گا، اس گھر کو بھول جاؤں گا۔ سید پور کے جن، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ معافیاں مانگنے کا وقت گزر گیا۔ اب ان بجلیوں پر میرا اختیار نہیں رہا۔ یہ اپنا کام ختم کر کے ہی دم لیں گی۔ بابا مجھ پر رحم کرو، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تم تو بڑی شان سے بگھی میں سوار ہو کر یہاں آئے تھے، شہزادے بنے ہوئے تھے، اب دوبارہ شہزادہ بن کر دکھاؤ تو جانو۔ بابا جی میں تباہ ہو رہا ہوں، مجھے بچا لو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ تم تو بڑے زبردست جن ہو، اب تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ املی والے بابا نے غصے سے کہا۔ بابا جی میں ہار گیا، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ میرے پاؤں تک پہنچے تو تمہیں ٹھوکر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سید پور کا جن کالے بلے کے روپ میں روتا تڑپتا رہا، معافیاں مانگتا اور گڑ گڑاتا رہا، لیکن املی والے بابا پتھر بنے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے ایک ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ظلم مٹ گیا۔ ظلم کا کلیہ یہی ہے کہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پھر املی والے بابا نے نیاز محمد کو حصار سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماموں فرقان کو باہر بلایا۔ ماموں فرقان باہر آئے تو انہوں نے نیاز محمد سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ میری مرشد سے ٹکر لینے چلا تھا، ان کا ایک وار نہ سہ سکا، بڑا شہزادہ بن کر آیا تھا، خود کو بڑا زبردست جن کہتا تھا، مرشد کے آگے ایک لمحہ نہ ٹھہر سکا، وہ باہر پڑا ہے، آؤ آ کر دیکھ لو۔ نیاز محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان نے یہ سن کر فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگے ہوئے باہر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بے کسی کی صورت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور خون آنکھوں سے نکل کر چہرے پر جم گیا تھا۔ کچھ خون زمین پر بھی گرا ہوا تھا۔ پھر املی والے بابا نے حصار چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف دائرے سے نکل آئے بلکہ 7 قدم والا چوکور حصار بھی چھوڑ دیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں ایک گڑھا کھودا گیا۔ یہ گڑھا ماموں فرقان نے اپنے ہاتھوں کھرپی سے کھودا۔ جب گڑھا کھد گیا تو املی والے بابا نے کالے بلی کو دم سے پکڑ کر اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر کچھ پڑھ کر انہوں نے مٹی گڑھے میں پھینکی، اس کے بعد کھرپی ماموں کے ہاتھ میں دے دی۔ ماموں فرقان نے ساری مٹی گڑھے میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ گڑھا بند کرنے کے بعد ماموں فرقان نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ کتنی مصیبتوں کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی احسان مندی سے املی والے بابا کو دیکھنے لگا۔ نیاز چلو، املی والے بابا نے نیاز محمد سے کہا۔ بابا جی آپ کا بہت بہت شکریہ، ماموں فرقان نے بڑی ممنونیت سے کہا۔ ہمیں اس طرح کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
لیکن اس خبیث نے اس قدر ادھم مچایا ہوا تھا کہ اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں اپنی جگہ سے نکلنا پڑا۔ اب یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، بچوں کو بلا لو، ہم اب جاتے ہیں۔ املی والے بابا نے قدم آگے بڑھایا۔ نیاز محمد نے ان کی کھڑاؤں سیدھی کی، املی والے بابا نے کھڑاؤں پہنی اور کھٹ کھٹ کرتے تیزی سے گھر سے نکل گئے۔ نیاز محمد ان کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے ایک نظر گڑھے کو دیکھا جو اب گھاس ملی مٹی سے پر ہو چکا تھا۔ اس بند گھڑے کو دیکھ کر ان کا رواں رواں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پھر اس گھر پر خوشی ٹوٹ کر برسی، اور کیوں نہ برستی، ظلم کا ایک عہد ختم ہو گیا تھا، اب دردناک عذاب سے نجات مل گئی تھی۔ ہر شخص نے اس دن کے لیے خواب دیکھ رکھے تھے۔ نجات کا دن آیا تو سب کی آنکھوں میں اپنے اپنے خواب جاگ اٹھے۔ کچھ خواب اکبر کے تھے تو کچھ خواب اکبر کی بہن اور اس کی ماں کے تھے۔ راشدہ ان سب میں پیش تھی۔ وہ اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ شادی کی پھر سے تمام رسمیں ادا کی جائیں گی۔ راشدہ کی اس رائے سے سب کو اتفاق تھا، ایک اتفاق نہیں تھا تو اکبر کو۔ ظاہر ہے شادی کی دوبارہ رسمیں ادا کیے جانے کی وجہ سے نیلم اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ جانے تھے۔ اکبر کے لیے تو اب ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ ماموں فرقان نے نیلم کو اپنے گھر میں روک لیا، وہ لڑکی والے بن گئے۔ رات ہی کو لاہور فون کر دیا گیا۔ فیاض اور واجدہ دوسرے دن کراچی پہنچ گئے۔ وہ دونوں ماموں فرقان کے ہاں ٹھہرے۔ انہوں نے بارات کی آمد کے سلسلے میں اخراجات کی ذمہ داری لینا چاہی، لیکن ماموں فرقان نے انہیں ایسا کرنے نہ دیا۔ بارات کے تمام اخراجات انہوں نے نہ صرف خود اٹھائے بلکہ نیلم کو ایک سونے کا سیٹ بھی اپنی طرف سے تحفے میں دیا۔ بارات میں 30-40 آدمی تھے۔ جلدی جلدی جو لوگ ساتھ آ سکے انہیں ساتھ لے لیا گیا۔ ماموں فرقان نے گھر کے سامنے شامیانہ لگوا دیا۔ ایک چینی ریستوران سے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جب بارات رخصت ہوئی اور نیلم کو ایک سجی سجائی کار میں بٹھایا گیا تو احساس نہ ہوتا تھا کہ نیلم کی 4 ماہ پہلے شادی ہو چکی ہے، بلکہ یہ احساس ہوتا تھا کہ نیلم کی آج ہی شادی ہوئی ہے، اور وہ واجدہ فیاض کی بجائے جسے ماموں فرقان کی بیٹی ہے۔ ماموں فرقان اس کو رخصت کرتے وقت کچھ اس طرح اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے تھے، اور نیلم بھی کچھ اسی انداز میں ان سے لپٹ کر روئی تھی۔ اس شادی میں دادا غفور کی کمی شدت سے محسوس کی گئی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو نیلم کو دلہن بنے دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ بارات گلشن واپس پہنچی۔ یہ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بابر نے اس روشنی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ دلہن کے گھر آنے پر راشدہ اور صابرہ نے اپنے خوب ارمان نکالے۔ ہر وہ رسم ادا کی گئی جس کے کیے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ راشدہ نے اپنی تمام سہیلیوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ گھر میں خوب ہنگامہ برپا تھا۔ ہر چہرہ جگمگا رہا تھا، ہر ہونٹ پر تبسم تھا، قہقہے تھے، ایک رنگ و نور کی بارش تھی۔ رواں رواں خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آیا جب اکبر کو اندر جانے کا ویزا ملا۔ اکبر کے دل کی حالت عجیب تھی۔ خوشی سے دھڑکتے دل کو اس نے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ تب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لرزتی انگلیوں سے اس نے دروازہ بند کیا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو نیلم گھونگھٹ نکالے جھکی ہوئی بیٹھی نظر آئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تو نیلم دھندلا گئی۔ اکبر نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نیلم کو اپنی آنکھوں سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل میں طوفان چھپائے بیڈ پر بیٹھا، پھر اس نے دھیرے سے نیلم کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نیلم شرمانا بھول گئی۔ اس نے اپنی حسین آنکھوں سے اکبر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، دل میں جذبات کا سمندر تھا۔ ایک طوفان تھا جو روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہا تھا۔ دونوں بولنا چاہتے تھے، بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن زبانیں جیسے گنگ ہو گئی تھیں۔ اکبر نے نیلم کا ریشم جیسا گورا ہاتھ تھاما اور اپنی دونوں آنکھوں سے لگا لیا۔ نیلم تڑپ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ اکبر، مجھے اپنے سینے میں چھپا لو۔ اکبر نے اسے محبت کے حصار میں لے لیا۔ زبان سے کچھ نہ کہا، اب ہونٹوں نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ اکبر، تم کس قدر عظیم ہو۔ نیلم بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم نے میرے لیے کس قدر دکھ اٹھائے۔ نہیں نیلم، ایسا نہ کہو، دکھ میں نے نہیں تم نے اٹھائے ہیں۔ اکبر نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور اب ان دکھوں کا ذکر ہی کیا، جو ہونا تھا ہوا۔ اب ان خوشیوں سے بھرے لمحوں کو ماضی کی یاد میں ضائع مت کرو۔ گزرے ہوئے وقت کو ایک بھیانک خواب کی طرح بھول جاؤ۔ آؤ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایسی زندگی جو خوشیوں سے بھری ہے، پھولوں سے بھری ہے۔ پھر اس رات سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز اس قدر حسین تھا، ایسی کئی حسین راتیں آئیں اور گزر گئیں۔ زلفیں کھلتی رہیں، آنکھوں سے کاجل پھیلتا رہا، ہونٹوں پر لالی مچلتی رہی، خوشبو بھرے لمحے تیزی سے دامن چھڑاتے رہے، اور پھر یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔
نیلم اور اکبر نیلگوں بلب کی روشنی میں محو گفتگو تھے۔ تب دیوار گیر گھڑی نے رات کے 12 بجائے۔ دونوں نے گھڑی کو چونک کر دیکھا اور جانے کس خیال سے مسکرا دیے۔ 12 بجتے ہی وہ زمین سے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے اور پھیلنے لگا۔ صبح کا اخبار اٹھانے بابر باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دیکھا وہ لان میں تھا اور اس جگہ تھا جہاں کالے بلے کو زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ کل شام تک یہاں کچھ نہ تھا۔ کل وہ لوگ بہت دیر تک باہر بیٹھے رہے تھے۔ یہ بس رات ہی رات میں ابھرا تھا۔ بابر کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ ایک رات میں اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ بابر نے اندر آ کر اخبار کو ربر بینڈ چڑھا کر ڈائننگ ٹیبل پر پھینکا۔ اب اخبار میں چھپنے والی خبروں کی اتنی اہمیت نہ تھی جتنی لان میں ہونے والے واقعے کی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی صابرہ کو اٹھایا اور بغیر کچھ بتائے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لان میں لے آیا۔ وہ حیران پریشان اس کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی۔ جب بابر نے لان کے درمیان اشارہ کیا تو صابرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر فوراً ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ بات گھر کے کسی مکین سے چھپی نہ رہ سکی۔ آخر نیلم اور اکبر کو بھی اطلاع پہنچی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے۔ ارے ارے، یہاں کس نے لگایا؟ نیلم نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کسی نے لگایا نہیں، یہ خود بخود اگا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ابھی یہ لوگ دور ہی سے نظارہ کر رہے تھے۔ پھر اکبر آگے بڑھا۔ نیلم اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایک 2 فٹ اونچا پودا تھا۔ اس کے پتے زرد اور لمبے تھے۔ نیچے سے اوپر بس ایک تنا تھا۔ سب سے اوپر ایک پھول کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک گول سا پھول تھا، کالا مگر سرخی مائل۔ اس پھول میں 2 بڑے بڑے سرخ دھبے تھے اور پھول کے اوپر 2 کان سے لگے ہوئے تھے۔ پھول کو قریب سے دیکھ کر ایک دم یہ احساس ہوتا تھا کہ اس پھول کی شکل کسی بلے کے چہرے سے ملتی جلتی ہے۔ صرف یہی انکشاف نہیں ہوا بلکہ ایک اور حیرت میں ڈالنے والی بات بھی معلوم ہوئی۔ سورج مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن یہ پھول جو بلے کی شکل کا تھا نیلم کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ نیلم جدھر جاتی یہ پھول اس کی طرف اپنا منہ پھیر لیتا۔ پہلے تو اکبر نے اسے محض وہمہ سمجھا، لیکن وہ اپنے وہم کی تصدیق کرنے کے لیے اکبر نے نیلم کو اس پودے کا طواف کرنے کو کہا تو اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ نیلم جیسے جیسے گھوم رہی تھی ویسے ویسے وہ بلے نما پھول اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نیلم سہم گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی اور پھر بھاگتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ اب اس بلے نما پھول کا چہرہ دروازے کی طرف ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہا ہو۔ اس پھول میں بنے ہوئے برابر برابر لال دھبے اب صاف آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کے اندر چلے جانے کے بعد اکبر نے راشدہ سے کہا کہ وہ اس پودے کے گرد چکر لگائے۔ راشدہ نے ڈرتے ڈرتے اس پودے کا طواف کیا، لیکن وہ بلے نما پھول ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اکبر نے صابرہ کو اس کے گرد پھرایا، خود گھوما، اپنے باپ سے چکر لگوایا، لیکن اس پھول نے جنبش نہ کھائی۔ اس کا رخ مسلسل دروازے کی طرف تھا۔ اب اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ اس نیلم مکھی پھول کا رخ محض نیلم کو دیکھ کر تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بات شروع میں تو نیلم اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے الجھن کا باعث بنی۔ نیلم سہمی سہمی سی رہی۔ اس نے پودے کے سامنے آنے سے حتی الامکان اعتراض کیا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد یہ پودا ایک عام سا پودا بن گیا۔ سب لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں اس پودے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ پہلے دن جیسا رہا۔ نہ اس کا قد بڑھا اور نہ پھول پتوں میں اضافہ ہوا۔ وہی ایک پھول اور اس کے پھول میں 2 سرخ بڑے بڑے دھبے۔ وہ دھبے نہ ہوں کسی کی آنکھیں ہوں، عاشق کی آنکھیں، دید کو ترسے نین۔ وہ مر گیا تھا، لیکن مر کر بھی شاید وہ نہیں مرا تھا۔ وہ اس پودے کے روپ میں زندہ تھا اور نیلم مکھی ہو گیا تھا۔ آج بھی جب لوگ اس گھر میں آتے ہیں تو نیلم مکھی کا یہ پودا ان کے لیے حیرت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ گھر جو کبھی جن کے حکم پر خالی کیا گیا تھا اب خالی گھر نہ رہا، اب یہ خوشیوں بھرا گھر ہے۔ یہاں خوشیاں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ ظلم کا عذابناک دور کب کا ختم ہو چکا ہے۔